نہیں تھا. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں, بلنڈر کی ہیں, ایک حصہ جدا ہو گیا. اب باقی سے کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے, اور اس کو ایک دن کو بھگتنا پڑے گا. یہ سب دیکھ لے, مجیب الرحمان کا انجام بھی دیکھ, سب کا دیکھ لے, مشرف کو دیکھ لے, باقیوں کو بھی دیکھ لیں, ظالموں کو تاریخ میں دیکھ لیں, فرعون کا انجام دیکھ لیں, نمرود کا دیکھ لیں, یزید کا دیکھ لیں. یہ سارے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عوام کے قہر و غضب کے نیل میں غرق ہونا ہوتا ہے انشاءاللہ, اور یہ بھی غرق ہوں گے اچھا علامہ صاحب, عوام کے قہر و غضب کے نیل میں. سپریم کورٹ نے ابھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو تھا وہ غیر آئینی تھا, اس کا جو ٹرائل ہوا تھا, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک اور لیڈر کے ساتھ جو ہے وہی زیادتی دہرائی جا رہی ہے. تو کیا یہ ماضی کی غلطیوں سے ہم نے اس وقت اس لیڈر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ایک دن سب کو معافی مانگنی پڑے گی, ایک دن سب وہ زیادہ دور نہیں ہوگا, وہ نزدیک ہے, وہ نزدیک ہے. آج پاکستان کے عوام بیدار ہیں, پاکستان کے عوام انٹیکٹ ہے. 8 فروری کو انہوں نے خاموش انقلاب برپا کیا ہے, جس کو 16 مہینے سے زیادہ دبانے کی کوشش کی, انہیں کچلنے کی کوشش کی. نہیں کچل سکے تم ان کو, اور نہیں کچل سکو گے. پاکستان کے عوام کی اکثریت کہتے جوان ہیں, جوان پاکستان کے عوام کا پوٹینشیل ہے, سرمایہ ہے. انہیں کچلنے کے بجائے ان کو اچھے کاموں میں ان سے استفادہ کرو, ملک کو بہتر کرنے کے لیے, نہ کہ ان کی رائے کو بلڈوز کرو, انہیں دباؤ, ڈراؤ, خوفزدہ کرو, مایوس کرو. وہ مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ مسالمت امیز طریقے سارے کے سارے تبدیلی کے بند کرو گے. تو پھر لوگ اٹھیں گے انقلاب کے لیے, پھر تم کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر عوام کے قہر و غضب میں ہر کوئی خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا. عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا, کوئی بھی. کتنا طاقتور کیوں نہ عوام سے جو بھی لڑا ہے ہارا ہے. ہار ان کا مقدر کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. یہ بے شک جعلی طریقوں سے 2 ایک سیریز بناتے رہے, جو کرتے رہے, یہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. ساری گندگی کا جو ڈھیر ہے وہ سامنے آ رہا ہے, سامنے آ رہا ہے. اس کو عوام نے انشاءاللہ اس کو صفحہ کرنا ہے, کوئی شے ڈکی چھپی نہیں رہی ہے. سب سے بڑا سانحہ 9 فروری کا ہے. 8 فروری کے بعد 9 فروری کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ, پاکستان ٹوٹنے کے بعد. 1970 میں الیکشن ہوئے, عوام کی رائے کو نہ مانا گیا, پاکستان ٹوٹ گیا. اب 2024 8 فروری کو الیکشن ہوئے, عوام کا مینڈیٹ بلڈوز کیا گیا, نہیں مانا گیا. 2009 کو اپنا 9 فروری کو چینج کیا گیا. سب سے بڑا سانحہ ہے. اس کے خطرات اور نقصانات آپ دیکھیں بہت زیادہ ہوں گے, ایسا نہیں ہے. باقی آپ کاش یہ ڈیموکریٹ ہوتے, جہاں پر مینڈیٹ لوٹا گیا ہے واپس کرتے, کہتے ہم نہیں لیں گے, ہم عوام سے رائے لے کر آئیں گے, نہ چوری کی رائے لے کے آئیں گے. یہ ڈیموکریٹ ان کو کہنا بھی ڈیموکریٹ جمہوریت کی جو ہے وہ توہین وہ ہے. سارے لوٹ کے آ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں جیتے ہوئے ہیں. بچہ کہہ رہا ہے کہ بلڈوز ہوا ہے الیکشن, عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک چور آپ کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے, ڈاکہ ڈال لیتا ہے, پھر کہتے ہیں آئے اب مفاہمت کی بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور مل کے رہتے ہیں. بھائی چوروں کے ساتھ کون اپنے گھر میں مل کے رہتا ہے؟ کیا جن کو عوام نے ٹھکرایا ہے ان کے پاس حکومت ہونی چاہیے, اقتدار ہونا چاہیے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, دستور یہ کہتا ہے. کیا پاکستان اور کا آئین دستور ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی اجازت دیتا ہے جنہوں نے عوام کی رائے کو بلڈوز کیا ہے, جو آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے حکومت میں نہیں آئے ہیں؟ ایک چھوٹی سی جگہ نماز پڑھنے کے لیے نا, مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں, میں نے اپنی کیپ وہاں رکھ دی, میں نماز جہاں پڑھوں گا وضو کرنے گیا, دوسرا بندہ وہاں کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے 3-4 منٹ کے لیے. بھائی عوام نے آپ کو یہاں بیٹھنے کے لیے ووٹ نہیں دیا, غصے میں وہاں پر آپ کی تنخواہ لینا بیٹھنا یہ غصب ہے. خدا کی بارگاہ میں بھی مجرم ہو, عوام کی بارگاہ میں مجرم ہو, انسانی اور اخلاقی والوں سے بھی آپ مجرم ہو. اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو, عوام کی بارگاہ میں بھی اور خدا کی بارگاہ میں بھی. لہذا یہ کام درست نہیں ہے. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہے. اور آئین کیا کہتا ہے کہ حکومت کون کریں گے؟ جن کو عوام ووٹ دے کے لے کے آئیں گے. جن کو عوام ووٹ دے کے نہیں لے کے آئے, اللہ کی امانت ان کے ہاتھ میں نہیں گئی ہے, یہ غاصب ہے. انہوں نے امانت, اللہ کی امانت پر ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے آئین کی روشنی میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے جناب والا ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں جب لوٹ کے آتے ہیں, ظلم کر کے آتے ہیں, اب مفاہمت کریں گے. تم ڈراتے ہو کورٹوں سے. تم اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ نے کورٹ میں گئے اور آپ نے کہا کہ جناب والا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کس نے کی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی, اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی. اب دوبارہ تم ان کی گود میں بیٹھ کے کھیلتے ہو. میرے خیال میں یہ ڈرٹی پریکٹس ختم ہونی چاہیے, اور یہ ہار جائیں گے لوگ. کل ضیاء الحق بھی ہارا تھا, یہ بھی ہاریں گے آج انشاءاللہ. میں ایک بات بتا دوں آپ کو, کوروم ایجنسی کے یہ سیٹ جو تھی شیعہ سنی کی وحدت کی سیٹ تھی, مشترکہ سیٹ تھی. اس خطرناک علاقے میں جہاں شیعہ سنی لڑائیاں کرانے کی کوشش کی گئی ہے, وہاں پر ایک پیغام تھا کہ ہم اکٹھے ہیں.
وہ لوگ جو لڑانے والے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ اس کو یہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یقین کر لیں قرم ایجنسی کے لوگ بہت جوان مرد اور بہادر لوگ ہیں شیعہ سنی. وہ کبھی بھی اپنے حق پر آسانی سے ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. وہ اپنے حق کا دفاع کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ ان کو یہ آسانی سے ان کے گلے میں نہیں اترے گی یہ چیز. اور نہ ہم ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. ہم کچھ جس راستے پہ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کا اولیاء کا راستہ ہے. یعنی آئین کی سربلندی, قانون کی حکمرانی جس سے عدل کا نفاذ ہو. سارے نبی عدل کے لیے آئے ہیں. ہم عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں, کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم اس راستے کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں. عوام کی اکثریت کاتب بھی وہاں جمع ہے. آپ دیکھیں عقل جمعی یعنی مجموعی عقل جو سوسائٹی کی ہوتی ہے یہ جو فیصلہ کرتی ہے اس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور 3-4 بندے جو بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اس میں 99% زیادہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو لہذا عوام کا نے فیصلہ بھی دے دیا کہ یہ راستہ ہی صحیح ہے اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چلیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا گلا کاٹ دو کہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ عزت کا راستہ ہے اور یہ راستہ اس راستے میں مر جانا آسان ہے, بہت آسان ہے. اس راستے کو چھوڑ دینا ذلت کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے. اور ہمیں جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں کربلا والوں نے یہی سکھایا ہے کہ عزت سے مرنا ذلت سے جینے سے بہتر ہے. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی ہم اسی راستے پر کہ ملے دیکھ لے ہر چیز ان کی چل رہی ہے. ان کی لوہے کے کارخانے دیکھنے چل رہے ہیں لیکن حکومت کے سارے ادارے ناکام ہیں. PIA کو دیکھ لیں کدھر چلی گئی ہے. آپ دیکھ لیں اسٹیل مل کو دیکھ لیں, خود واپڈا کو دیکھ لیں, اور چیزوں کو دیکھ لیں. کس طرح سے سارے کے سارے جو قومی ادارے ہیں وہ ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے اور ان کی اپنی چیزیں بڑھ گئی ہیں. ملک غریب ہو گیا ہے, پیسے نہیں ہیں, قرضہ لے رہے ہیں, IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, ورلڈ بینک سے لے رہے ہیں, ایشیا بینک سے لے رہے ہیں, کہاں سے مانگ رہے ہیں. اور یہ خود بہت مالدار ہے. یہ کیوں نہیں کمزور ہوئے, یہ کیوں نہیں غریب اور فقیر ہوئے, ان کا نقصان کیوں نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جہاں کے ملک کے اور قومی جو ہمارے مفادات ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. قوم کی اکنامی, ملک کی اکنامی کا صورتحال کمپرومائز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ آتے ہیں, ان کے بچے آتے ہیں, ان کی اولادیں آتی ہیں. یہ ملک ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, ان کے بچوں کے لیے, ان کی اولادوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ پاکستان کے مسلم عوام کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا